کہ جو مبلغ ہو کر بھی عائشہ کا نہ ہوا، من کہتا ہے وہ صرف فاحشہ سے ہوا، من کہتا ہے وہ صرف فاحشہ سے ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، یہ 2014 کی بات ہے جب ملک کے نامور مذہبی اسکالر اور نعت خوان جنید جمشید مرحوم سے اپنے خطاب میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر کرتے ہوئے ان سے نادانستہ طور پر کچھ نامناسب الفاظ ادا ہو گئے تو ملک میں ان کے خلاف ایک طوفان کھڑا ہو گیا اور انہیں گستاخ رسول کہا جانے لگا۔ حالانکہ تقریر کے بعد انہیں خود بھی احساس ہو گیا تھا کہ ان سے بعض غیر ضروری جملے ادا ہو گئے، اور ان کے دوستوں اور اساتذہ کرام بالخصوص مولانا طارق جمیل نے بھی انہیں احساس دلا دیا تھا اور اس کے ازالے کے لیے ان سے استغفار کرنے اور قوم سے غلطی کی معافی کی درخواست کی۔ چنانچہ جنید جمشید نے نہ صرف اللہ سے توبہ و استغفار کا ورد شروع کر دیا بلکہ ایک ویڈیو کے ذریعے قوم سے بھی اپنی غلطی کی معافی مانگی۔ یہ قصدن نہیں ہوا، ارادتاً نہیں ہوا، کیونکہ صحابہ کرام، نبی کریم، صحابہ کرام اور امہات المومنین کی شان میں جو کوئی گستاخی کرے وہ تو ایمان سے فارغ ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں پھر آپ لوگوں سے معافی مانگتا ہوں، آپ مجھے معاف کر دیجیے۔ اور ایک بار غلطی ہو گئی، دیکھیے غلطی سے پاک صرف انبیاء معصومین ہیں، باقی تو ہم سب سے غلطی ہو سکتی ہے۔ یہ قصدن اور ارادتاً نہیں ہوا، میری غلطی کی وجہ سے ہوا۔ ایک بار پھر اپنے اس بھائی کو معاف کر دیجیے۔ ناظرین، جنید جمشید کی معافی مانگنے کے باوجود کچھ لوگ انہیں معاف کرنے پر تیار نہیں تھے۔ وہ بار بار انہیں برا بھلا کہہ کر اپنے دل کی بھڑاس نکالتے رہے، جن میں نام نہاد مذہبی اسکالر ڈاکٹر عامر لیاقت شامل ہیں۔ اس نے 11 مئی کو جنید جمشید مرحوم کے متعلق کہا تھا کہ جنید جمشید کی ماں ایک فحشہ عورت تھی، کہ جو مبلغ ہو کر بھی عائشہ کا نہ ہوا، من کہتا ہے وہ صرف فاحشہ سے ہوا، عائشہ کا نہ ہوا، من کہتا ہے وہ صرف فاحشہ سے ہوا۔ یہ الفاظ جنید جمشید مرحوم کے دل پر بجلی بن کر گرے۔ چونکہ وہ تبلیغ میں آ چکے تھے اور بالکل بدل چکے تھے، اس لیے انہوں نے عامر لیاقت کو برا بھلا کہنے کے بجائے صرف اتنا کہا کہ عامر لیاقت، تمہارے الفاظ نے آج مجھے اور میرے خاندان کو جو اذیت اور تکلیف دی ہے، ایسی اذیت اور تکلیف مجھے زندگی میں کبھی نہیں ملی۔ آپ اندازہ کریں کہ جنید جمشید کے دل سے جو اس وقت بد دعا نکلی ہوگی وہ عرش پر گئی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کا دل دکھا کر حج، عمرے، صدقہ دے کر بری و ذمہ ہو جائیں گے، مگر ایسا نہیں ہوتا۔ ایک آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہوتا ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ حقوق اللہ ہیں۔ اللہ آپ کو معاف کر سکتا ہے۔ اگر آپ نے کسی کا مال کھایا، کسی کو مار دیا، کسی کو غم دیا، تکلیف پہنچائی، کسی کا دل اجاڑ دیا اور گھر اجاڑ دیا، اور کسی کے دل سے بد دعا نکلی، تو سوچئے وہ عرش پر جائے گی، اور آج نہیں تو کل آپ کا صفایا ہوگا۔ آپ سوچیں کہ کس طرح اللہ نے جنید جمشید کے دل سے نکلی بد دعا سن کر عامر لیاقت کا کریئر ختم کیا۔ ایک لڑکی نے میرا پردہ پھاڑ دیا۔ وہ اگر آپ کہتے کہ میں نے آڈیوز لگائی، میں نے آڈیوز اپنے پاس سے نہیں لگائی تھی، میں نے آڈیوز ریکارڈ نہیں کی تھی، مجھے آڈیوز بھیجی تو میں نے لگائی۔ میرا تو تم نے ریکارڈ کیا تھا، میرا تو پردہ تم نے پھاڑا۔ کوئی میرے جسم پہ تانے کس رہا ہے، کوئی کسی چیز پہ کس رہا ہے۔ یا اللہ، یہ دل دیکھنے سے موت کیوں آئی؟ کوئی ان یوٹیوبرز کو گرفتار نہیں کرتا کہ جو روز جا کر اسے سوالات کرتے، آپ کیا کیا، کیسے کرتے تھے، کیا کرتے تھے، ان میں مردانہ طاقت تھی؟ نہیں تھی۔ یہ کوئی سوالات ہے؟ یہ کوئی صحافت ہے؟ کسی بھی اینکر نے یہ نہیں پوچھا کہ میں اگر مارتا ہوں تو کوئی تو نشان ہوگا۔ میں نہیں مارتا کسی کو، میں نے اپنے بچوں میں ہاتھ نہیں اٹھایا کبھی۔ جنید جمشید 2 سال بعد تبلیغ کے سلسلے میں چترال گئے اور واپسی پر ایک جہاز حادثے میں اپنی بیوی سمیت شہید ہو گئے، لیکن ان کے دل سے عامر لیاقت کے متعلق جو آہ نکلی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے سن لی، اور ٹھیک 6 سال بعد اسی 11 مئی کو عامر لیاقت اس وقت نشان عبرت بن گیا جب اس کی تیسری بیوی دانیہ شاہ نے بہاولپور کی ایک فیملی کورٹ میں اپنے خاوند کے خلاف خلا کا دعویٰ دائر کرتے ہوئے کہا کہ عامر لیاقت ایک شرابی انسان ہے۔ وہ شراب کے نشے میں دھت ہو کر اکثر اس پر نہ صرف تشدد کرتا تھا بلکہ غلیظ گالیوں سے بھی نوازتا تھا۔ اس نے کہا کہ عامر لیاقت جو بظاہر دکھتا ہے ویسا نہیں ہے۔ اس نے شادی سے پہلے جو خواب دکھائے تھے حقیقت اس کے برعکس تھی۔ مجھے ایک چھوٹے سے کمرے میں رکھا ہوا تھا، نہ ہی مجھے باہر جانے دیتا تھا اور نہ ہی کبھی خرچہ دیا۔ اس کے ساتھ گزارے 4 ماہ کسی اذیت سے کم نہیں۔ دانیہ نے یہ بھی انکشاف کیا کہ وہ نماز بھی نہیں پڑھتا۔ اس نے مذہب کا ایک لبادہ اوڑھا ہوا ہے لیکن اندر سے ایک شیطان ہے۔ اس نے میڈیا کو اپنے خاوند کی قابل اعتراض تصویریں بھی فراہم کی۔
دانیہ شاہ کی پریس کانفرنس نے عامر لیاقت کی شخصیت کا جنازہ نکال دیا اور وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ میں نے ان کو ایک بار بولا کہ مجھے آپ مطلب نشے چھوڑ دیں، میں آ جاتی ہوں، تو انہوں نے کہا کہ پوری دنیا چھوڑ سکتا ہوں، نشہ نہیں چھوڑ سکتا۔ ابھی اس کی باقاعدہ اس کی ریکارڈنگ وغیرہ سب کچھ میرے پاس ہے پڑی، ثبوت ہر قسم کے ہیں پڑی میرے پاس۔ ویسے تو اس کی شخصیت ہمیشہ ہی متنازع رہی ہے، اس کے کئی اخلاق سوز ویڈیوز منظر عام پر آئیں اور اس کی تعلیمی ڈگریوں پر بھی تنازع چلتا رہا۔ شروع میں اس نے دعویٰ کیا کہ 1995 میں اس نے اسلامک اسٹڈیز میں BA کیا، جبکہ 2002 میں وفاقی اردو یونیورسٹی سے ڈاکٹر آف فلسفی کیا۔ اس نے ایک دعویٰ یہ بھی کیا کہ اس نے 1994 میں لیاقت نیشنل میڈیکل کالج جامشورو سے MBBS کیا، جبکہ مذکورہ میڈیکل کالج نے اس کی تردید کر دی۔ 2006 میں ایجوکیشن کمیشن نے اس کی BA کی ڈگری جعلی قرار دے دی۔ 2002 کے انتخابات میں اس نے انگلینڈ کے ٹرینٹی کالج سے حاصل کردہ BA کی ڈگری استعمال کی، جو بعد میں جعلی ثابت ہوئی۔ برطانیہ کے مشہور اخبار گارڈین نے دعویٰ کیا کہ عامر لیاقت نے یہ ڈگری $150 کے عوض اسکین کی تھی۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ عامر لیاقت جعلی ڈگریوں کے باوجود عالم آن لائن اور رمضان ٹرانسمیشن کے پروگرام کرتا رہا اور مختلف TV چینلز میں گروپ ایڈیٹر اور مینیجنگ ڈائریکٹر جیسے مناصب پر بھی فائز رہا، اور اس کا نام عالم اسلام کی 500 مذہبی شخصیات میں بھی شامل ہے۔ وہ بیک وقت مذہبی اسکالر اور شوبز اسٹار بھی ہے۔ دوسری طرف جنید جمشید مرحوم نے اپنا کریئر ایز اے سنگر شروع کیا، لیکن پھر مذہب کی طرف ایسا گیا کہ پیچھے مڑ کر نہ دیکھا، حتیٰ کہ جان بھی اللہ کے راستے میں دے دی، اور اس کی موت پر پورا ملک اشکبار ہوا۔ پھر عامر لیاقت اپنی تیسری بیوی کی وجہ پریشان ہوا اور اس نے پاکستان چھوڑنے کا اعلان کر دیا اور پھر دنیا ہی چھوڑ دی۔ لیکن اس کی پریشانی کی وجہ وہ مکافات عمل ہے جو کسی کی آہ سے شروع ہوا اور نہ جانے یہ کہاں جا کر رکتا۔ اگر آپ کسی کی بد دعائیں لیں گے تو یقیناً دنیا میں ہی رسوائی آپ کا مقدر بن جائے گی، اور وہ بھی ایک مرد قلندر کی جس کی اللہ جلد ہی سنتا ہے۔ مجھے آڈیو بھیجی تو میں نے لگائی، میرا تو تم نے ریکارڈ کیا سارا، میرا تو پردہ تم نے پھاڑا، کوئی میرے جسم پہ تانے کس رہا ہے، کوئی کسی چیز پہ کس رہا ہے۔ یا اللہ یہ دیکھنے جس میں موج کرائی، کوئی ان یوٹیوبرز کو گرفتار نہیں کرتا کہ جو روز جا کر اسے سوالات کرتے، آپ کیا کیا، کیسے کرتے تھے، کیا کرتے تھے، اور میں مردانہ طاقت تھی نہیں تھی۔ یہ کوئی سوالات ہے، یہ کوئی صحافت ہے؟ کسی بھی اینکر نے یہ نہیں پوچھا کہ میں اگر مارتا ہوں تو کوئی تو نشان ہوگا، میں نہیں مارتا کسی کو، میں نے اپنے بچوں میں ہاتھ اٹھائے کبھی۔ یہ قصدن نہیں ہوا، ارادتن نہیں ہوا، کیونکہ صحابہ کرام، نبی کریم، صحابہ کرام اور امہات المومنین کی شان میں جو کوئی گستاخی کرے وہ تو ایمان سے فارغ ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں پھر آپ لوگوں سے معافی مانگتا ہوں، آپ مجھے معاف کر دیجیے، اور ایک بار غلطی ہو گئی۔ دیکھیے غلطی سے پاک صرف انبیاء معصومین ہیں، باقی تو ہم سب سے غلطی ہو سکتی ہے۔ یہ قصدن اور ارادتن نہیں ہوا، میری غلطی کی وجہ سے ہوا۔ ایک بار پھر اپنے اس بھائی کو معاف کر دیجیے۔